أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ چیز زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہو، چاہے فرشتوں کے ساتھ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر سے۔ تو ایک فرقہ مشبہہ ہے، مشبہہ، وہ فرقہ اللہ تعالیٰ کے اندر انسان جیسی باتیں سمجھتے ہیں، اللہ کا ہاتھ انسان جیسا ہاتھ، اس طرح سے اس کو مشبہہ کہتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ دیکھو، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر سے، یعنی اللہ اوپر ہے تو وہ ذات سمجھتے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اوپر نہیں، ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، کوئی سمت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کسی ایک سائٹ کے اوپر نعوذ باللہ اللہ بیٹھا ہو، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ ہاں، اوپر ہے اس کا قہر، اس کا غلبہ، ہاں، اور اس کی حکومت ہمارے اوپر ہے۔ ان دونوں میں زیادہ بڑھیا بات دوسرے نمبر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ دوسری وجہ کو میں نے کیوں یہ کہا کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب کسی کا غلبہ ہم سمجھتے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے تو ہر وقت آدمی ڈرتا ہے، جو قہر سے جس کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں۔ اور اگر جسمانی اعتبار سے ہم مانتے ہیں تو یہ خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ گھر کا چوکیدار، گھر کا جو چوکیدار ہوتا ہے وہ چوکیدار تو جسم کے لحاظ سے رہتا ہے، لیکن جو مکان کا مالک ہوتا ہے اس کے بارے میں آدمی کو ڈر ہمیشہ رہتا ہے۔ مکان کا جو مالک ہے اس کا غلبہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کا اونر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے گھر کے ساتھ میں نے کچھ کیا تو۔ لیکن جو چوکیدار ہوتا ہے وہ تو اس کا اتنا زیادہ ڈر نہیں رہتا۔
اس کے بارے میں اتنا ڈر نہیں رہتا. کہا بس ایسے ہی سمجھ لو. اگر جب ہم اللہ کو اپنے اوپر یہ سمجھیں گے کہ میرے اوپر اسی کا چلتا ہے، میں کچھ بھی کروں میرا چلنے والا نہیں ہے، تو آدمی کو ڈر ہر وقت رہے گا. جس کے بارے میں ہمارے اوپر غلبہ اگر مینٹالٹی اس دماغ کے اعتبار سے ہو تو ہر وقت ڈر رہتا ہے، اور جس کے بارے میں صرف جسمانی طور پر سمجھتے ہو کہ یہ میرے اوپر بیٹھا ہے، اس کا ہر وقت غلبہ یہ نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا ہے. خیر، یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اس سے فرشتوں کا مکلف ہونا معلوم ہوا کہ ان کو بھی آرڈر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور آرڈر اور ڈس آرڈر ملتا ہے. اللہ کا حکم متوجہ ان کے اوپر ہوتا ہے جیسے دوسرے مکلف ہوتے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا جب اس طرح کا ہے تو پھر فرشتوں کے اندر قدرت تو ہونی چاہیے خیر کی اور شر کی، کہ کچھ بھی کر سکتے. یہاں سے کچھ لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ فرشتے حضرت انسان سے افضل ہیں، کیونکہ وہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ سب کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے. ہاں، فرشتے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے وہ کرتے. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ سے فرشتوں کا افضل ہونا انسانوں سے اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 وجہ بتائی، لیکن یہ بات کہ ہر فرشتہ ہر انسان سے افضل ہے ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں، اخص سے انسانوں میں جو ٹاپ لیول کے انسان ہیں وہ ٹاپ لیول کے فرشتوں سے بھی افضل ہے. سمجھ رہے؟ ٹاپ لیول کے فرشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جبریل سے بھی اوپر ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بڑے نبیوں سے، بڑے فرشتوں سے بھی ان کا افضل ہے. تو افضل بشر وہ افضل ملائکہ سے بھی افضل ہے. لیکن عام فرشتوں سے ہم افضل یا فرشتوں سے مطلق ہم لوگ افضل ہیں ایسا نہیں ہے. ہاں، ظاہری بات ہے کہ بھائی ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جبریل امین کا مقام تو کتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے ان فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمائے، تو عام انسانوں کے مقابلے میں جو فرشتے افضل ہیں ان کا مقام افضل ہی ہے. ہاں، انسانوں میں جو افضل ہے ان کا مقام افضل فرشتوں سے بھی افضل ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ انسان مطلق فرشتوں سے افضل نہیں ہے. انسان بن سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کے حکموں کو پر چل کے. تو اس آیت کریمہ کے اندر فرشتوں کا انسان سے افضل ہونا اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ان میں 2 کا نام لیا بطور ایگزامپل کے، کہ جانور بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں. یعنی ایک ٹاپ لیول کا جو درجہ ہے فرشتے ان کا نام لیا، اور بالکل لوور قسم کا جو درجہ تھا جانور ان کا نام لیا، حضرت انسان کا نام نہیں لیا. ظاہری بات ہے کہ جب نہیں لیا تو کہا کہ مخلوق میں افضل فرشتے ہیں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتائی کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں تکبر اور بڑائی والی بات نہیں ہے. اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سے بتایا کہ وہ اللہ جو کہتے وہ سب کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ان میں گناہ بھی نہیں ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے ضروری نہیں کہ تکبر سے ہی کرتا ہو. بعض گناہ
بغیر تکبر کے بھی ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کا کہا کہ وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے، تکبر بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر رہتا ہے یہاں، گناہ رہتا ہے باہر۔ فرشتوں کا ظاہر بھی اچھا، باطن بھی اچھا، اخلاق فاسدہ سے اور افعال باطلہ سے فرشتے مبرہ ہیں۔ انسان ایسے نہیں ہے، انسان ایسے نہیں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان غارت ہو کتنا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے وہ پیدا ہوا؟ ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے بارے میں یہ بتایا۔ چلو سارے انسانوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، تو کم از کم اتنی بات تو معلوم، چلو سب انسان ایسے نہ بھی ہو، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات تو ہے، انسان کے مزاج کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے، وہ ادھر دوڑتا ہے برائی کی طرف، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما منا الا وقد عصى او ہم بالمعصیۃ غیر یحیی بن زکریا، کہ ہم میں سے ہر ایک نے یا تو نافرمانی کی ہے یا نافرمانی کا ارادہ کیا ہے سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے۔ یہ یحییٰ بن زکریا، اب ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب معصوم تھے، معصوم تھے، ان فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت انسان نبی کے پاس فرشتے کو خادم کے طور پر بھیجا جاتا ہے، تو خادم کا درجہ افضل ہوتا ہے کہ مخدوم کا افضل ہوتا ہے؟ مخدوم کا، تو پھر وہ تو انبیاء علیہ السلام کا تو مقام الگ ہی رہے گا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کے نبیوں کی خدمت میں بھیجا گیا، نبیوں کی حفاظت میں رکھا گیا، پیغام کے لیے فرشتوں کا انتخاب، بیچ میں واسطہ رہے فرشتے۔ اچھا، تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت انسان سے پہلے پیدا کیا، پہلے فرشتے پیدا ہوئے، جنات سے بھی پہلے۔ اسی لیے تو وہ پیدا کرنے سے پہلے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں پیدانا چاہتا ہوں اس طرح سے مخلوق کو، جنات سے بھی پہلے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ظاہری بات ہے، امام رازی نے یہ بہت اچھی بات لکھی کہ جس کی زندگی زیادہ تر اطاعت میں گزری ہو، نیکیوں میں گزری ہو، فرما برداری میں گزری ہو، اس کو تو فضیلت حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت امام رازی نے لکھی، الشیخ فی قومی کالنبی فی امتی، الشیخ فی قومی، اپنی قوم کا جو بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا، وہ یوں سمجھو نبی تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے نبی کا ایک مقام ہے کہ نبی کی ایک عزت ہوتی ہے اپنی قوم کے اندر، کہا بوڑھے آدمی کی اتنی عزت ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں کی اتنی قیمت ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر بوڑھا یعنی اب سائڈ پہ کرو اس کو، اب وہ ریٹائر ہو گیا، اس کا کھٹیا بھی الگ، اس کو کھانا پینا بھی الگ، سب بیچارے کو سائڈ پہ کر دیتے۔ ایک زمانے میں وہ دور تھا کہ گھر کا بڈھا یہ کہتا کہ نہیں ہوگا، بات خلاص۔ گاؤں اچھا خاندان کا بڈھا یہ کہتا کہ شادی فلاں جگہ ہوگی، وہ ماننا پڑتا تھا۔ لیکن ایک انگریزی تہذیب ہے، مغربی تہذیب، انہوں نے ان لوگوں کی قیمت گھٹا دی۔ ہم نے تو بس یہی سمجھ لیا کہ میں ہی سب کچھ، ہاں، اور پھر تو تھوڑا کچھ انگریزی پڑھا ہوا ہو تو اس کو آج زیادہ یہ سمجھیں گے، لیکن گھر میں جو بڈھا آدمی ہے یا بڑھیا ہے کوئی قیمت نہیں۔ حالانکہ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ قوم کا جو بوڑھا ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے سمجھو کہ نبی اس کی قوم کے اندر، کہ نبی کی بات جیسے رد نہیں کی جاتی ایسے،
نبی تو نہیں ہوتا، اسے تو حضور کے بعد نبی کا سوال بھی نہیں کرنے کا، سوال ہوتا ہی نہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بوڑھے کی قیمت اس لیے بھی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی۔ ہم لوگوں کو اپنے بوڑھوں کی قیمت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہم سے وہ ایجڈ ہے اور ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس آدمی نے نیک اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر جو چلے گا قیامت تک جو چلے گا اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر جو نیکیوں کے پیغام لائے وہ تو فرشتے لائے، فرشتے ذریعہ بنے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں کو ہماری طرح یہ نہیں مکلف کیا کہ 5 ٹائم کی نماز اس طرح سے پڑھو، تم یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اس طرح کا، جو حکم کیا بس وہی کرتا رہے گا، بس وہی کرتا رہے گا۔ انسان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ایبیلٹی رکھی ہے، وہ فرشتوں میں بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ مکلف اس طرح سے ہے کہ ہمارے اندر دونوں ایبیلٹی ہے، ہم برائی بھی شیطان کے نفس سے اس کے وجہ سے تقاضے سے کر ڈالتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کو باتیں پہنچائی، انہوں نے اچھا طریقہ رائج کیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو عمل ہے وہ فرشتوں سے شروع ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ تو بنائے گا ایسے لوگ، لیکن سجدہ تو کیا تھا، نہیں کیا تھا تو شیطان نے نہیں کیا تھا، اور شیطان فرشتوں میں تھا بھی نہیں۔ وہ تو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ تو فرشتوں کی صفت یہ کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور شیطان نے جو حکم دیا گیا وہ نہیں کیا، معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جناتوں میں سے تھا، اور وہ نافرمانی اس نے کی، فرشتوں کے کہنے سے اس کو شامل کیا گیا تھا، عبادتیں بہت کی تھی۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں کا کام جو کہا وہ کرنا، آبجیکٹ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں انسانوں میں بھی جو جتنا زیادہ پوچھتے ہیں، مطلب یہ کہ آبجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ سوال کرنا برا نہیں ہے، پوچھنا تو پوچھنا چاہیے، لیکن جو آبجیکٹ کرتے ہیں ایسا کیوں، ایسا کیوں کرنے، جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، دیکھو علم حاصل کرنا فرض ہے، سوال علم کا ذریعہ ہے، اس لیے آدمی اس لیے پوچھے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، اور میں غلط ہو تو میں صحیح ہو جاؤں، کچھ برا نہیں۔ لیکن کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ابھی کی بات کرتا ہوں میں آپ کو، ایک آدمی کا سوال آیا ابھی، جمعہ کے بعد کی بات کرتا ہوں، کہا کہ مفتی صاحب ایک سوال کا جواب چاہیے، وہ یہ کہ ایک مسجد کے اندر ایسا اعلان کر دیا کہ 27 شب قدر ہے، وہاں پہ دعا ہوگی قرآن کے ختم جیسا، تو کہتے ہیں کہ کیا اس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ شب قدر 27ویں کو؟ ہمارے یہاں تو کہا کہ 29 بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے صدر صاحب نے تو پوری بات کہی کہ بھائی کوئی بھی فال ہو سکتا ہے، مطلب کہ کسی بھی رات کو ہو سکتی۔ مجھے کہا کہ آپ شریعت کی روشنی میں جواب دیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کب ہوتی ہے اس بارے میں 44 قول نقل کیے، 44 قول نقل کیے، کس نے؟ 44۔ البتہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں یہ ساری روایتیں ہیں، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ایسی ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں 27 کی رات ہے وہی شب قدر ہے، یہ انہوں نے قسم کھا کے کہا۔ اور قرآن تو اترا تھا 24ویں رات کو، پورا قرآن جو اترا ہے رمضان کی 24ویں رات کو، اس سے تو معلوم ہوا کہ آخری عشرے میں، لیکن کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات میں نے کہا کہ یاد رکھو، قرآن کو 27ویں کو ختم کرنا مستحب ہے۔ میں نے ان کی بات وہاں تک تو میں نے ساتھ دیا ان کو کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن 27ویں کو ختم کرنا یہ مستحب ہے، اور اسلاف کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں۔
تو اب ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے جب انہوں نے کوئی مجھے سوال کیا تھا اور جو ان کے منشے کے موافق تھا، سیم ٹائم کہا جزاک اللہ، شکریہ. یہ مسئلہ چونکہ ان کے منشے کے خلاف ہے، میں نے کہا کہ بھائی مستحب تو یہی ہے کہ 27 کو ختم کرو، اس میں شکریہ کا بھی نہیں، کوئی نہیں. یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کے مزاج کے موافق جب حکم ملتا ہے تو وہ اچھا سمجھتا ہے کہ ہاں یہ مفتی صاحب بہت اچھے، اور جب منشے کے خلاف جب جواب دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار میں نے کہا اس کو پوچھ لیا، یہ سوچتے ہیں. سمجھ رہے ایک بات کو؟ تو بات یہ ہے کہ سوال کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے یا یہ کہ عمل کرنے کے لیے پوچھنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں لاؤں. یہ نہیں کہ ہمارے بعض لوگ تو کئی مفتیوں کو پوچھتے ہیں. ایک جگہ میں نے انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی پرانی بات ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے جواب میں پوچھا کہ تمہارے ابا پہلے گزرے تھے کہ تمہارے دادا؟ کہا میرے ابا پہلے گزرے، میرے دادا بعد میں گزرے. تو میں نے لکھ کر دیا کہ آپ کو اپنے دادا کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ تھے کہ آپ کے ابا پہلے گزرے تھے. یہ فتویٰ لے کر ایک دارالعلوم میں بیکن تھا، وہاں کے ایک قاری صاحب کو پوچھا کہ اب جواب تو برابر لکھا ہے شیخ الحدیث صاحب کے پاس، اب جواب تو صحیح لکھا ہے. ایون جو دوسرے عقیدے کے لوگ تھے بریلوی، اس مدرسے میں جا کر بھی پوچھا کہ یار یہ مسئلہ صحیح لکھا ہے، تو کہا صحیح لکھا ہے. اب دیکھیے یہ انسان کا مزاج ہے، اپنے مزاج کے خلاف بات آتی ہے تو 100 جگہ پوچھتا ہے وہ کہ میرے فیور کی بات کوئی کرنے والا مل جائے تو میں کہہ دوں کہ نہیں یار میں نہیں مانتا اس مسئلے. حالانکہ میں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کے چچا کو چاہیے کہ آپ کے بھائی کی اولاد ہونے کے ناطے احسان کرے آپ کے اوپر، اور کیا اس نے کہا یہ آدھا تو لے لے آدھا مجھے لے، مجھے کوئی یہ نہیں. حالانکہ چچا کے مقابلے میں بھتیجا زیادہ مالدار تھا، باقاعدہ اس کی فیکٹریاں تھیں، پھر بھی یہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا ایک مزاج ہے. تو فرشتوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، یہ طریقہ انہوں نے رائج کیا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم. فوق کا مطلب ہے درجے کے اعتبار سے اللہ ہم سے اوپر ہے، غلبے کے اعتبار سے اللہ ہم سے اوپر ہے، شرف اور عزت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہے. تو آیت کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے جب اوپر ہیں، یخافون ربهم من فوقهم، فرشتے ایک بہت بڑی فرشتوں کی ایک ٹیم کہاں رہتی ہے؟ آسمان پر رہتی ہے، بہت بڑی. تو جب اللہ رب العزت کے مقام کو ہم فوق کے لحاظ سے، غلبے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، تو پھر فرشتوں کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اوپر کے حصے کو رکھا ہے آسمان کے اندر. یہ چند وجہ تھی جس کے اندر امام رازی نے لکھا کہ فرشتوں کے انسانوں کے مقابلے میں فرشتے افضل ہیں. اب یہ کہ یہ قاعدہ علل اطلاق نہیں ہے، جو افضل انسان ہے وہ افضل ملائکہ سے بھی افضل ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کا درجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن عام جنرل انسان کا درجہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، اس میں تو ان کا مقام. یہ 4 وجہ یہاں پہ امام راضی نے لکھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 2 معبودوں کو مت بناؤ، انما هو الہ واحد، یقیناً وہ تو ایک معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو چیزیں آسمان میں، جو چیزیں زمین میں، سب اسی کی ہے. الفاظ اس طرح کے وہ لاتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں. ہاں وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہمیشہ بدلہ دینا اسی کی طرف سے ہے.
اور دین کی ایک معنی اطاعت، اسی کی اطاعت ہمیشہ رہے گی. افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ دیکھو بات چل رہی تھی کفار کے بارے میں، عذاب کی 4 شکلیں بتلائی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کفار کو کہ ارے ساری مخلوق اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اتنی مخلوق پاورفل آسمان و زمین اس کے سامنے سجدہ ریز، ارے سارے جانور اس کے تابع ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز، فرشتے جیسی پاورفل مخلوق اس کے سامنے سجدہ. تم کس جار کی مولی ہو؟ تمہیں بھی تو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعوت اس طرح سے دی تھی، لیکن اب تو کھل کر ہی دعوت دے دی. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. امام رازی نے لکھا کہ ما سوی اللہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے عالم ارواح ہو، عالم اجسام ہو، سب اس کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ کھلے عام دعوت دے رہے کہ شرک سے بچو. ما سوی اللہ ساری اس کی ملکیت ہے، ساری اس کی مملوک ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اور اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تتخذوا الہین اثنین. دیکھو عربی زبان میں عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے کہ جس نے ایک کے لیے الگ لفظ رکھا، 2 کے لیے الگ، اور 3 4 5 کے لیے الگ. ہاں، جیسے کہ کتاب 1 بک، کتابان کتابین 2 بکس، کتب بہت ساری کتابیں. یہ عربی زبان. تو کتابان کتابین جو ہے اسی کے اندر 2 کا معنی آ جاتا ہے، 2 کتابیں. الہینی 2 معبود، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ بھی استعمال کیا، اثنینی، 2 معبود مت بناؤ، معبود 2 مت اختیار کرو. ایسا کیوں کیا؟ مظہری نے اس کی اس طرح سے بیان کیا کہ عدد کا ذکر باوجود اس کے کہ معدود اس پر دلالت کرتا ہے، کیوں لائے؟ الہین کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ 2 معبود اختیار مت کرو، تو پھر اثنین کا لفظ کیوں لائے؟ اس کے جواب کے اندر امام رازی نے بڑی لمبی تفصیل کر دی کہ اصل میں قرآن اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے. صاحب النظم کی طرف سے فیہ تقدیم و تاخیر والتقدیر لا تتخذوا اثنین الہین، 2 کو 2 معبود مت بناؤ. 2 کی نفی ہو جائے گی تو 3 4 کی تو نفی ہو ہی جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ 2 کو کہا کہ 2 ہے ہی نہیں، 2 نہیں ہے تو 3 کیسے ہوں گے؟ وہ ایک ہی ہے. تو جو اقل قد یہاں تھا 2، اس سے آگے کی نفی ضرورت نہیں. ایک ہے تو ایک ہم ایک ہی مانتے ہیں. اب 3 4 کی نفی، جب 2 کی نفی کر دی تو 3 4 کی نفی کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے، امام رازی کا کہنا یہ ہے کہ میرے نزدیک اس مقام کے اوپر جو زیادہ قریبی بات وہ یہ ہے کہ جب یہ 2 معبود ماننا یا 3 ماننا یہ بہت زیادہ مستنکر اور بہت برا ہے، تو اس برائی کو، اس شرک کی نفرت کو کھلے طور پر اور مضبوطی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے جتنی عبارتیں یعنی جتنے ورڈز یوز کر سکتے تھے وہ یوز کیے. ہاں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ کوئی آدمی $2 کی چوری کرے، $2 کی چوری کرے تو چوری تو ہے ہی، لیکن آپ اس کو کہیے یار $2 کی چوری کی، 2 میں کیا ہوگا؟ اس میں تیرا کیا ہوگا کہ اس کی چوری کی $2 کی؟ تو 2 کا جو لفظ چوری تو ہے ہی چوری، 2 کی کرے یا 1 کی کرے یا 50 کی کرے، وہ تو چوری ہی ہے. لیکن 2 کو بار بار ہم کہتے $2، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یار کوئی بڑا ہاتھ مارتا تو سمجھ میں آتا کہ اس کو ضرورت ہوگی اس لیے بڑا ہاتھ مار دیا. یہ 2 کا لفظ لا کے اس کی برائی کو بتلا رہے کہ یار کتنا گرا ہوا کام، $2 کے لیے اس کی کوئی قیمت ہے، تو نے چوری کی. ایسے ہی اس چیز کی برائی بتلانے کے لیے کہا کہ 2 معبود اثنین،
اس لیے یہاں پر اثنین کا لفظ استعمال کیا، عقلوں کے اندر اس کی قباحت کو بٹھانے کے لیے، اس لیے کہ عقل مندوں میں سے کوئی بھی یہ کہنے پر راضی نہیں ہوگا کہ دو معبود برابر ہو. دو معبود ہو ہی نہیں سکتے. آپ سوچئے، اس لیے کہ اگر یہ دو معبود ہیں اور دونوں ہم پلہ ہے، برابر کے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو واجب ہوتا ہے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا. پہلی بات ہے کہ دو برابر کے. تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کو یہ گرا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو گرا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں گرا سکتا. اگر نہیں گرا سکتا یہ تو عاجز ہو گیا، یہ تو کمزور ہو گیا. یہ اس کو گرا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا بھی یہ بھی کمزور ہو گیا. تو دو برابر کے نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہیں گے ایک طاقتور ہے ایک کمزور، کہا یہ اس کو گرا سکتا ہے، کہا کیا گرا سکتا ہے؟ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کمزور ہے. یا یہ کہ یہ اس کو گرا سکتا ہے، کہا گرا سکتا ہے، کہا یہ کمزور ہے. تو دو خدا ہو ہی نہیں سکتے. خدا تو ایک ہی. اور قرآن نے اس کو کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا کچھ اور ہوتے تو زمین و آسمان میں بگاڑ آ جاتا. ایک کہتا کہ آج ہمیں ویدر کلاؤڈی رکھنا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں آج ہمیں سنی رکھنا ہے. لڑائی ہوتی دونوں میں. ایک کہتا کہ سورج آج ادھر سے نکلے گا، وہ کہتا نہیں ادھر سے نکلے گا. لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. جو جس طرح سے آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی توحید کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ بڑھیا نے توحید کو جو سمجھا، صحیح معنی میں اس نے سمجھا کہ ایک بڑھیا تھی، اس کو کسی نے پوچھا کہ خدا کتنے کا؟ ایک. کہاں سے سیکھا؟ کہا اسی چکی سے. کیسے؟ کہا چکی میں چلاتی ہوں تو چلتی ہے، میں چھوڑ دیتی ہوں تو بند ہو جاتی. کہ اتنی چکی جب میرے چلانے سے چلتی ہے اور میرے چھوڑ دینے سے رک جاتی ہے، تو یہ پورے عالم کا جو نظام چل رہا ہے وہ ترتیب سے جا رہا ہے. کوئی تو کوئی چلانے والا ہوگا، کوئی تو چلانے والا ہوگا. تو کہا دو کیوں نہیں؟ کہا کبھی کبھی میری بیٹی میرے ساتھ جب چکی چلاتی ہے تو کبھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کبھی میں اپنی طرف کھینچ لیتی ہوں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک چکی چلانے میں دو کا کام میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو اگر دنیا چلانے میں دو ہوتے تو گڑبڑ ضرور ہوتی. اس لیے کہتے ہیں بڑے لوگوں کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اس میں وہ مضبوط رہتے ہیں. اچھا، دو باتیں ہوگی. تیسری بات امام راضی نے لکھا کہ الہین کا جو لفظ ہے، لا تتخذوا الہین، تم دو خدا مت بناؤ، اثنین. اب یہ جو لفظ الہین ہے اس کے معنی ہے دو خدا. اس کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو خدا کا ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ ہے، اور دو ہیں وہ معلوم ہو رہا ہے. ایک ہی چیز کے اندر دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، معبود کا ثبوت اور تعدد کا ثبوت. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ لا تتخذوا الہین، تو اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا خدا کو نہ ماننے کو کہا گیا ہے یا دو کو نہ ماننے کو کہا گیا ہے. کس کا انکار کیا گیا؟ خدا کو، معبود کو اختیار کرنے کو روکا گیا یا دو معبود کو اختیار کرنے سے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو دو بار کہا اثنین، کہا دو مت بنانا. دو نہیں، معبود تو ماننا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن دو نہیں ماننا ہے. اس کو بتلانے کے لیے اثنین کا لفظ لائے. اور دوسری ایک بات یہ ہے، امام راضی نے لکھا کہ اسنینیت کا مطلب ہے دو ہونا. یہ خود منافیت الالہیتی، معبود ہونے کے منافی ہے. یعنی دو معبود ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی انہوں نے سمجھانے کے لیے 4 وجہیں بتلائی کہ کیوں نہیں ہو سکتے. ایک وجہ تو
یہ بتائی کہ اگر ہم مانتے ہیں دو خدا تو کیا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، دونوں ایسے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اگر یہ دونوں ایسے ہیں، مشترک ہے وجوب ذاتی کے اندر اور متعین کے اعتبار سے الگ الگ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ دو الگ الگ ہو جانا یہ خود اس بات پر دلالت کرتے کہ دونوں مشترک نہیں ہیں، دونوں مرکب ہے دو جز سے، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے ملی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہوتی ہے، جو کسی چیز سے مل کر بنی۔ اسی لیے تو ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، اللہ کا نہ ہاتھ ہے، اللہ کا نہ پاؤں ہے، نہ اللہ کا کچھ اس طرح کے اعضاء ہے، اللہ اس کی شان کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ اراہ نورانی، میں نے دیکھا معراج کے اندر جیسے نورانی نورانی، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ تو امام راضی لکھتے ہیں وَكُلُّ مُرَكَّبْ فَهُوَ مُمْكِنْ فَثَبَتَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ يَنْفِي الْقَوْلَ بِكَوْنِ وَاحِدٍ۔ دنیا میں دو ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ جن سے ابتدا ہوئی ہو، ابتدا تو ایک ہی سے ہوگی، ابتدا دو سے کبھی نہیں ہو سکتے، ابتدا ایک سے۔ اب جب ایک سے ہو رہے وہی ہے، باقی ساری چیزیں اس سے بنی ہے، جو بھی چیز آئی وہ ایک سے آئی ہے، اور اسی کو ہم رب مانتے ہیں۔ اور بھی انہوں نے وجہ لکھی ہے، دوسری وجہ، اگر ہم لوگ دو خدا مانتے ہیں تو ان میں سے ایک کیا کوشش کرے گا جسم کو حرکت دینے کی، دوسرا اس کو سکون میں رکھنے کی، جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ سورج ادھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں ادھر سے نکالنے کی ہے۔ تو ایک ہی جگہ کے اوپر دو الگ الگ کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، حرکت میں بھی ہو اور سکون میں بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لأن الحرکت الواحد والسکون الواحد لا يقبل القسمت اصلا۔ تیسری وجہ، اگر ہم دو خدا مانتے ہیں تو ایک دوسرے کی ملکیت کو دوسرے سے کھینچ سکتا ہے یا نہیں کھینچ سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی سمجھایا۔ اور چوتھی وجہ یہ لکھی کہ پہلا دوسرے کی مخالفت پر طاقت رکھتا ہے یا نہیں طاقت رکھتا۔ خیر، امام راضی نے اس طرح سے سمجھایا کہ دو خدا ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ دو ہونا اور معبود ہونا ان دونوں کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، دو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کے فرمایا انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ تو ایک معبود ہے۔ ہاں بھائی، عالم کے لیے معبود کا ہونا تو ضروری ہے، اور دو کا اور دو سے زیادہ کا ہونا محال ہے، تو پھر ایک کا ہونا ثابت ہو گیا کہ ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لہذا مجھے سے ڈرو تو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کب سے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سامنے نہیں لا رہا تھا، اب تو سامنے لا کے کہا کہ مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ میں یہ ایائی کا جو لفظ ہے وہ ایسے بعد میں آنا چاہیے جو ترتیب عربی کی ہے اس لحاظ سے، لیکن اس کو پہلے لائے جس سے حصر کا معنی نکلتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی سے ڈرا نہ جائے، صرف اسی سے ڈرا جائے۔ مخلوق میں کسی سے اس کے فضل اور احسان کی امید نہ رکھی جائے، فقط اللہ سے امید رکھی جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں دو قسم کی، یا تو قدیم ہے یا حادث۔ قدیم اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور جتنی حادث ہے سب ختم ہونے والی، یہ ساری اس کی محتاج ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کے سوا ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، وہ اس کے پیدا کرنے سے آئی ہے، اس کے ایجاد کرنے سے آئی ساری دنیا کی چیزیں، لہذا لا رغبت الا الیہ ولا رہبت الا منہ، رغبت اگر رکھیں گے تو اللہ ہی سے، اور ڈر بھی اگر رہے گا تو اللہ ہی سے۔ تو ابھی اللہ سے کیوں ڈریں بھائی؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا،
اس لیے کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ساری اسی کی ہے. جس سے امید وابستہ ہوتی ہے نا اس سے ڈر بھی لگتا ہے. ڈر کس کا رہے بھائی؟ جس سے کچھ امید ہو. باقی ایک انسان دوسرے انسان سے کب ڈرتا ہے؟ یا تو اسے کوئی لالچ ہو یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو. یہی دو چیزیں ہیں. نفع اور نقصانی کے پیچھے تو ساری دنیا چل رہی ہے. نفع نقصان نفع نقصان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے کہ نفع بھی اسی سے پہنچ سکتا ہے اور نقصان بھی وہی ذات پہنچا سکتی ہے. اس لیے کہا کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. یہیں سے علماء اہل سنت والجماعت نے کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بندوں کے افعال بھی اسی کے ہیں. بندے کے جو کچھ کام کرتے ہیں وہ سب بھی اللہ ان افعال العباد مخلوقۃ للہ تعالی. اس لیے کہ بندوں کے افعال بھی تو زمین و آسمان کے بیچ میں آ گئے، اندر ہی تو آئے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا فعل بندہ مجبور محض ہے، یہ بھی غلط. بندہ خالق فعل ہے، وہ بھی غلط. بندہ کاسب ہے، خالق اللہ ہے. بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو صرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ اس کو وجود بخشتا ہے. یہ ہے کاسب، کرنے والا. بندہ عمل کوشش کرتا ہے، اس پر نتیجہ اللہ مرتب کرتا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. یہ لفظ دین کے تقریباً 5 معنی بیان کیے گئے عربی میں. اس میں ایک تو بدلے کا معنی بھی ہے اور ایک طاعت کا معنی فرما برداری. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. وَاصِبًا ہمیشہ، ایک ترجمہ ہمیشہ سے کیا گیا اور ایک ترجمہ، ایک تفسیر مجاہد سے نقل کی گئی ہے، وہ خالصہ کے معنی میں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بہت سارے مفسرین نے کہا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، ہمیشہ اطاعت اسی کی رہے گی. اور مجاہد نے کہا کہ دین خالص اسی کا ہے. کہا کہ دونوں میں فرق ہے. پہلے قول کے مطابق انفارم کیا گیا ہم کو انفارم کیا گیا کہ ہمیشہ دنیا کے اندر اطاعت اللہ کی رہی ہے اور رہے گی، یہ انفارم کیا. لیکن مجاہد کی بات میں یہ ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو. وَأَخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ. یہ ایک کے اندر حکم ہے اور دوسرے کے اندر طلب ہے. مجھ سے ڈرو، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور اطاعت خالص اللہ کے لیے کرو. یہ میننگ نکل رہا ہے. اور پہلے قول کے مطابق جس کو ابن عباس نے نقل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطاعت اور فرما برداری خالص اللہ ہی کے لیے ہے. اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ بدلہ اسی کی طرف سے ملتا رہے گا. ہمیشہ بدلہ، دین کے معنی بدلہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ ترجمہ بدلہ کرتے ہیں. تو دین کے ایک معنی یہ بھی ہے، ایک اطاعت ایک دین. افغیر اللہ تتقون. جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے میں تو پھر غیر اللہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہ اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ آج یہی تو ہو گیا. ایک اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے فحاشی کے اڈے قائم کر دیے اور برائیوں کے مرکز قائم کر دیے حرمین جیسی پاکیزہ جگہوں کے اوپر. تو ڈرو اب مخلوق سے، ڈرو. کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو تم کو پال رہے تھے اس لیے کہ تم ہماری حفاظت کرو گے. یہ تو تم کو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں تمہاری حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. یہ تو جب یہی ہوگا جب ایک اللہ سے رشتہ توڑ کے مخلوق کے ساتھ ایسا جوڑ دو گے اور مخلوق ہی کو اپنا محافظ سمجھو گے. اللہ تعالیٰ کہ اچھا ٹھیک ہے کر لے، کرا لے تو اپنی حفاظت اس کے پاس، امریکہ کے پاس کرا لے حفاظت، وہ تیری کر رہا ہے. وہی تو افغیر اللہ تتقون. کیا غیر اللہ سے تم ڈر رہے ہو؟ ڈرو تو اللہ سے ڈرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما بکم من نعمۃ فمن اللہ. تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. پھر جب تمہارے پاس حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف چلاتے ہو، اسی کی طرف پناہ لیتے ہو.
ہیں حالات آتے ہیں تو کہاں جاتا ہے آدمی؟ چاہے ٹھیک درجے کا بھی کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، جب آتی ہے تو کہ اوپر والے کچھ کر دینا، آخر میں وہی جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے نیچرل دین ہے، آدمی پناہ بھی اسی سے مانگتا ہے، حالات میں بالکل آخر میں وہی جائے گا۔ وہ کتنے ہی بت گھر کے اندر مورتیاں رکھ دے، اس کو مناوے اس کو مناوے اس کو مناوے، کہا کہ اوپر والے کو ہی کہو یار، ہے یہ پہلے ہی سے کہہ دیتے اوپر والے سے، ہے انسان کا مزاج ایسا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، پہلے ہی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو سوچتا ہے خرچ زیادہ ہو جائے گا، لیکن علاج بھی تو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہماری مشکل کشا، وہی دافع البلا، وہی رافع الحاجات ہے، اس لیے رشتہ اسی سے ہم کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی توحید کو مضبوط فرماوے اور موت تک اس کے اوپر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔